کہتے ہیں جی کیا یہ بڑی بات مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، بس یہ عادت ہے نا جی، جو مخالف ہو اس کے نزدیک تو سورج بھی نکلا ہوا تو وہ کہتے ہیں یار معلوم تو رات ہوتی ہے۔ مسند ابی حنیفہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس کا تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر جن کے شاگردوں کو اللہ نے یہ مقام دیا ہو، محمد ابن ابی حسن شیبانی اور امام ابو یوسف کو، کہ جنہوں نے سینکڑوں جلدوں میں کتابیں لکھ ڈالی ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی رحمت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنی احادیث ہیں ان کی، اور جو سند ہے وہ سند اتنی عالی ہے کہ امام بخاری کے پاس بھی نہیں ہے۔ ان کی اسناد جو ہیں وہ تو اسناد ثلاثی ہیں، بلکہ بعض مقام پہ ثنائی ہے۔ اور امام بخاری کی پوری صحیح حدیث میں صرف 22 حدیثیں ہیں جو ثلاثی ہیں۔ ثلاثی کا کیا معنی؟ یعنی حضور تک واسطے صرف 3، ایک یہ ہے، ایک درمیان میں حضور پاک۔ یہ سند جو ہے نا علماء کے نزدیک یہ سونے کے پانی سے لکھنے والی سند ہوتی ہے کہ بھائی حضور تک واسطے ہی صرف 3 ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتاب صرف یعنی 22 حدیثیں ہیں ثلاثی، اور اپنے علماء سے کہو وہ تحقیق کریں، اور وہ حدیثیں جو ثلاثی ہیں وہ ساری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہیں۔ خدا کا خوف کرو، ائمہ کرام پر بیٹھ کے اعتراض کرنا نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی عاقبت خراب ہو جائے۔ حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بڑے چوٹی کے عالم تھے۔ مولانا نذیر حسین دہلوی بہت بڑے عالم تھے، اور پکے اصل اہل حدیث تو وہی ہوتے تھے۔ ہم تو ہر کام میں 2 نمبر ہیں۔ تو حضرت بیٹھے تھے درس کے لیے مسجد میں، ایک شاگرد تھا حضرت کا، وہ آیا اور کہنے لگا حضرت آپ ہمیں سمجھاتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے تو مجھے زیادہ حدیثیں آتی ہیں، ان کو تو 3 حدیثیں آتی تھی، مجھے 17 حدیثیں یاد ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے تو میں زیادہ بڑا عالم ہوں۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، چلے جاؤ۔ چلا گیا تو حضرت نے فرمایا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی دشمنی میں اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ چند دنوں کے بعد وہ قادیانی ہو گیا، اور قادیانی ہو کے بڑھا۔ یہ مالا اعلیٰ کے لوگ ہیں، اگر ان کو نہیں بھی ماننا ہے مخالفت نہ کرو، اعتراض نہ کرو۔ جن لوگوں نے زمانہ تابعین دیکھا ہو ان پر اعتراض کرتے ہو، بعد میں آنے والے اللہ ہی ہے۔ تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔